کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی. خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا یار، اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی. ہو حریف ماہ و آفتاب تو جس سے رہی نہ تیرے ستاروں میں وہ درخشانی. یہ ضرب کلیم کی بہترین نظموں میں سے ہے. اس میں اقبال نے بادشاہت، وزیر اعظم، طاقت کا حقیقی مفہوم سمجھایا ہے. یوں سمجھو کہ سلطانی کی دو قسمیں ہیں، ایک نقلی یا مجازی، دوسری اصلی یا حقیقی. فرماتے ہیں وہ فقر جو قرآن حکیم کی روح کو اپنی زندگی میں داخل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، ہزاروں مقام رکھتا ہے. چنانچہ جب ملت کے نوجوان اپنے اندر شان فقر پیدا کر لیتے ہیں تو خود ہی اپنی چھپی ہوئی قوتوں سے آگاہ ہو جاتی ہے. یعنی اس وقت مومن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ میں کس قدر زبردست طاقتیں موجود ہیں. تو جب خود ہی اپنی شان قاہری سے آگی ہوتی ہے تو اسی مقام کو سلطانی کہتے ہیں. غرض سلطانی کی اصل حقیقت نہ تخت و تاج ہے، یعنی اس وقت مومن کو اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ دراصل سلطان میں ہوں، نہ کہ وہ سلاطین جو تخت پر جلوہ گر ہے. اس وقت وہ ان نقلی سلطانوں کو ایسی ہی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تیسرے شعر میں کہتے ہیں یہی مقام یعنی شان فقر جسے حقیقی معنی میں سلطانی کہہ سکتے ہیں، مومن کی قوتوں کی کسوٹی ہے. مومن اپنی قوتوں کو اسی سلطانی کی کسوٹی پہ پرکھتا ہے اور اسی مقام پہ پہنچ کر وہ حقیقی معنی میں خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے. بظاہر وہ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھا ہوا سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہوتا ہے چائے کے ساتھ، لیکن اصل میں ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے اور ساری دنیا اس ایک فقیر سے کانپتی رہتی ہے. پھر چوتھے شعر میں کہتے ہیں واضح ہو کہ یہ سلطانی اپنے اندر جبر و قہر، ظلم کا رنگ نہیں رکھتی بلکہ عشق و مستی کا رنگ رکھتی ہے. مومن دلوں پر حکمران ہوتا ہے. دنیاوی سلاطین تو تلوار کے زور سے حکومت کرتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ محبت کی مدد سے حکومت کرتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جبر و قہر سے جہاں بانی ممکن نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جن بادشاہوں نے، جن وزیر اعظم نے جبر و قہر سے حکومت کی ہے ان کا انجام نہایت برا ہوا ہے. پانچویں شعر میں کہتے ہیں تمہیں غلامی میں مبتلا کیا گیا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ نے تجھے حقیقی سلطانی عطا فرمائی تھی. یعنی سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے فقر کا سبق پڑھایا تھا، لیکن تو نے وہ سبق بالکل بھلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو بھلا دینے کے معنی یہ ہیں کہ تو نے اللہ کو بھلا دیا، بس اس نے اپنے قانون کے مطابق تجھے بھلا دیا. اپنی شعر میں کہتے ہیں افسوس کہ تو نے چند روزہ زندگی کو عیش و آرام سے بسر کرنے کی خاطر غیروں کی غلامی قبول کر لی.
اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تیری قوم کے ستارے جو افراد تھے ان کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ تمام دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ سلطانی غلبہ، دبدبہ، حکومت بے پردہ، بالکل ظاہر، کسی رکاوٹ کے بغیر نظر آنے والی، روح قرآنی، قرآن کی اصل حقیقت اور پیغام، قاہری غلبہ، یہاں مراد ایسی باطنی قوت جس سے کائنات کی تسخیر کی جائے۔ عیار کسوٹی کو کہتے ہیں، کھرا کھوٹا پرکھنے والی چیز۔ ظل سبحانے، اللہ تعالیٰ کا سایہ، مراد انسان جس پہ خدا کے انوار پڑتے ہیں، خدا کی تجلیوں کا پرتو، دنیا پر حکومت کرنے والا۔ جبر و قہر، مجبور کرنا اور زبردستی یا غلبہ، جہاں بانی، دنیا پر حکومت کرنے کی کیفیت۔ مثل ما، چاند کی مانند، داغ سجود، سجدوں کا نشان جو ماتھوں پر پڑتا ہے، یعنی اللہ کی بہت عبادت کرنے اور صرف اسی سے ڈرنے کی حالت۔ فرنگی، مغربی تہذیب۔ ماں و آفتاب، چاند اور سورج، درخشانی، چمک، روشنی۔ زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ اقبال نے 2 شعروں میں ہمیں حیات ابدی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم زندگی کو صداقت سے تشبیہ دیں تو خودی کو قطرہ نیساں کہہ سکتے ہیں، اور صداقت کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر قطرے کی پرورش کر کے اسے موتی بنا دیتا ہے۔ بس ہم کو اپنی زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ اعمال صالح کی بدولت ہماری خودی اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ سکے۔ جس طرح قطرہ جب گوہر یعنی موتی بن جاتا ہے تو مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کو اپنی خودی کی حفاظت کرنی یعنی اسے مستحکم کرنا لازمی ہے۔ واضح ہو کہ خودی صرف اس سے مستحکم ہو سکتی ہے۔ بس اگر ہماری خودی میں 3 صفات پیدا ہو جائیں تو وہ لاسوال ہو سکتی ہیں، یعنی اسے حیات ابدی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ 3 صفات یہ ہیں، خود نگر، خود گر، خود گیر۔ خود نگر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول سے آگاہ ہوں، دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے میں دوسروں کے محتاج نہ ہوں۔ خود گر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت اور اصلاح خود کر سکیں اور دوسروں کے دست نگر نہ ہوں، یعنی غیروں کا ضابطہ حیات اختیار نہ کریں۔ خودگیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں، دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر نہ کریں۔ ان تینوں صفات سے خودی میں پختگی پیدا ہو سکتی ہے۔ قطرہ نیسا کہتے ہیں موسم بہار میں ہونے والی بارش کا قطرہ جو سیپی کے منہ میں گر کر موتی بن جاتا ہے۔ خود نگر، اپنے آپ کو دیکھنے والی یعنی اپنی ذات اور ماحول سے پوری طرح آگاہ۔ خود گیر، اپنے آپ کو پکڑنے والی، مراد اپنی حفاظت اور ہر بات کے حل کی طاقت رکھنے والی۔ روح اسلام کی ہے نور خودی، نار خودی، زندگانی کے لیے نار خودی، نور و حضور، یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ اس نظم میں اقبال نے اسلام کی حقیقت بیان کی ہے کہ دراصل اسلام فقر غیور کا دوسرا نام ہے۔ علامہ فرماتے ہیں پہلے شعر میں، اسلام کی روح نور خودی اور نار خودی ہے، یعنی
اسلام خود ہی میں نور اور نار کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ نور سے مراد ہے شان جمال اور نار سے مراد ہے شان جلال۔ لا الہ سے شان جلال اور الا اللہ سے شان جمال کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ یہی اصل اسلام ہے، یعنی اس مذہب کی روح یہی ہے، اور انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے انہیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصر طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں، نار نور، جلال جمال، لا الہ الا اللہ۔ روح اسلام نیز نور سے یعنی اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب الا اللہ کہا تو اللہ کی ہستی کا اثبات ہو گیا، اسی سے رنگ جمال پیدا ہوا، اور اسی سے ہستی باری کا اثبات یعنی رنگ حضور پیدا ہو گیا۔ گویا نور اور حضور ایک ہی چیز ہے، یعنی اللہ۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں، بس یہی نور و نار ہر شے کی بنیاد ہے، اور یہی نمود کی اصل ہے، یعنی خود ہی ہر شے میں موجود ہے، حتیٰ کہ جمادات میں بھی، لیکن فطرت نے اس روح کو نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ نقطہ صرف غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ کائنات اللہ کی اسماء کا پرتو ہے، اور اس کے جس قدر اسماء ہیں وہ سب اس کی صفات ہی تو ہیں، مثلا رحیم و کریم اور قہار و جبار۔ انہی صفات کی تجلی ہر دم ہوتی رہتی ہے، اور یہ صفات دو قسم کی ہیں، جلالی اور جمالی۔ گویا اللہ کی دو شانیں ہیں، شان جلال اور شان جمال۔ لا الہ اس کی شان جلال کا مظہر ہے، اور الا اللہ اس کی شان جمال کا مظہر ہے، اور ہم بھی بیان کر چکے ہیں کہ کائنات پہ اس کی صفات ہر دم تجلی فرماتی رہتی ہیں۔ اس لیے رنگ جلال اور رنگ جمال یعنی نور اور نار ہر شے کی تقویم اور ہر شے کی نمود کی اصل ہے، اور یہی روح اسلام ہے۔ یعنی اسلام انسان خودی میں یہی دونوں شانیں پیدا کرتا ہے، جسے اقبال نے نور اور نار سے تعبیر کیا ہے۔ جب مومن اپنے آپ کو یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو اس میں بھی جلالی اور جمالی شان پیدا ہو جاتی ہے، اور جمال اسلام کی روح ہے، اور یہی دونوں شانیں جن کو اقبال نے نور اور نار سے تعبیر کیا ہے، ہر شے کی بنیاد۔ تیسرے شعر میں کہتے ہیں، اگر غیروں کو لفظ اسلام سے نفرت ہے تو ہم اس دین کا دوسرا نام بتاتے ہیں، اور وہ نام ہے فقر غیور۔ فقر غیور سے مراد وہ فقر ہے جس میں غیرت کا مادہ پایا جائے، یعنی ایک فقر تو مسکینی اور بھکاری بناتا ہے۔ اسلام کو اس فقر سے کوئی غرض نہیں۔ اسلام انسان میں ایسا فقر کرتا ہے جس میں مسکینی اور دلگیری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ اور مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ وہ غیور ہوتا ہے، کسی کے آگے سر بسجود نہیں ہوتا، دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے، دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا، پیوند لگا ہوا کرتا پہنتا ہے لیکن سلاطین کے سامنے کلمہ حق کہتا ہے۔ یہی بات انہوں نے اس طرح سے بھی کہی تھی، ایک فقر سکھاتا ہے مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ یعنی بادشاہ لوگ جو ریشمی لباس پہنتے ہیں اور اس ننگے فقیر کو دیکھ کے اس کے خوف سے پیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی اسلام مسلمان جو شان فقر پیدا کرتا ہے، اس سے بادشاہ بھی لرزہ کھاتے ہیں۔ نور خودی کی روشنی، مراد جمال کی وہ شان جو خودی کی ریاضت سے صاحب خودی میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ نار خودی کی آگ، جلال کی شان۔ نور و حضور، جلوہ اور حاضر یا موجود ہونا، خدا کی تجلیوں کا نظروں کے سامنے ہونا۔ تقویم کہتے ہیں کیلنڈر کو، یعنی قانون، دستور عمل۔ اصل نمود، ظاہر ہونا یا نمایاں ہونے کی بنیاد۔ کت کہتے ہیں دشمنی کو۔ فقر غیور، غیرت والا فقر۔
اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک۔ تاریخ کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک۔ اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے، عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک۔ لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک۔ اس نظم میں اقبال نے طاقت اور دین و مذہب کے باہمی رشتے کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے شعر میں، تاریخ شاہد ہے کہ سکندر اور چنگیز، ہلاکو خان، نادر شاہ اور اسی قسم کے دوسرے فاتحین نے بلا وجہ بنی آدم کا خون بہایا۔ پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں، غرض تاریخ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوت کا نشہ بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ یہ قوت کا نشہ ایسا زبردست سیلاب ہے کہ اس کے آگے عقل اور ایمان، علم اور ہنر سب تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ کوئی چیز حکومت کے نشے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چوتھے شعر میں کہتے ہیں کہ اگر طاقت کا یہ نشہ دین کے زیر اثر نہ ہو، یعنی اگر اس طاقتور حکمران یا فاتح کے اندر خوف خدا نہ ہو تو وہ تمام دنیا میں ہلاکت برپا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ قوت دین کی حفاظت میں صرف کی جائے تو پھر وہی زہر تریاک بن جاتا ہے، اور وہ بادشاہ ہر کمزور کا حمایتی اور حق و صداقت کا علمدار بن جاتا ہے۔ سکندر اعظم یونان کا بادشاہ، چنگیز مشہور منگول سردار چنگیز خان۔ انسان چونکہ خدا کی تمام مخلوق سے افضل ہے، اس لیے ادب کے طور پہ حضرت کہا۔ پیام ازلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغام، صاحب نظرہ نظر رکھنے والے صاحب بصیرت۔ سیل کہتے ہیں سیلاب کو، طوفان کو، سبک سے تیز چلنے والا، زمین گیر زمین کو پکڑنے والا، یعنی جو زمین میں پھیل جائے، زہر ہلاہل ہلاک کر دینے والا زہر، تریاک کہتے ہیں زہر کا توڑ، ایسی دوا جس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار۔ جب 1935 میں حکومت پنجاب نے ملت کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اب تمہیں لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، تو اقبال نے اس سلسلے میں ایک نکتہ سمجھایا تھا کہ اب جب کہ تمہیں تلوار کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں، یعنی تم آزادی کے ساتھ تلوار رکھ سکتے ہو، تو اس بات پہ غور کرو کہ فولاد کی تیز تلوار کیا چیز ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں کہا تھا کہ توحید کے اسرار 2 چیزوں میں پوشیدہ ہیں، ایک تو یہی فولاد کی تلوار ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فقر کی تلوار، اور اگر فولاد کی تلوار کے ساتھ ساتھ ملت کے نوجوانوں کے اندر شان فقر بھی پیدا ہو جائے تو پھر مومن یا پھر خالد جاباز بن جاتے ہیں یا حیدر کرار ہو جاتے ہیں۔